اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 16ویں پارے میں سورہ مریم میں 95 نمبر آیت کریمہ پہ ہم پہنچے تھے، اور 96 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل کر دے گا اللہ تعالی ان قریب رحمان ان کے لیے کیا چیز کرے گا، سیجعل لہم الرحمن، اللہ تعالی رحمان ان کے لیے کر دے گا ودا، محبت۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلا دی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ محبت پیدا کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خود اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور جس انسان سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے اس کی بڑی واضح اور صاف علامت یہ ہے کہ وہ انسان اتباع سنت میں اپنا قدم جما لیتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع اس انسان میں آتا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس چیز پہ ترقی ہوتی ہے کہ مثلا ابتداءً وہ ان سنتوں کی پیروی کرتا ہے جو سنن مؤکدہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید میں ارشاد فرمائی ہیں کہ ان سنتوں کی پیروی ضرور کی جائے، اور پھر بڑھتے بڑھتے جہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی پیروی پر بھی آ جاتا ہے جو سنتیں مستحبات کے درجے میں ہیں، یا جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ کہلاتی ہیں۔ اور سنن عادیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے بربنائے رسالت نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ آپ اللہ کے رسول تھے، بلکہ عربوں کا طریقہ اور رواج یہی تھا، اس وجہ سے آپ نے ان پہ عمل کیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گول دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، تو اب کوئی آدمی لمبائی میں دسترخوان بچھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، گول دسترخوان بچھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، مگر اللہ کی محبت کا جب غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ انسان آہستہ آہستہ ان سنتوں پر بھی، ان طریقوں پر بھی آ جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنائے تھے کہ عربوں کے ہاں وہ طریقے رائج تھے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے محبت کرے گا، تو محبت ہونے میں ایک چیز تو یہ ہو جاتی ہے کہ اس انسان کو سنت کے ساتھ خاص تعلق ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے محبوب تھے، تو آدمی ان جیسا بنتا چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اس انسان کی آزمائش بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جتنا اللہ کا قرب بڑھتا ہے اتنی اللہ کی آزمائش بھی بڑھتی جاتی ہے، اور اس کا کچھ تذکرہ سورہ طٰہٰ میں آگے چل کر آ رہا ہے کہ محبت جتنی غالب ہو جائے اللہ کی جانب سے، اللہ جتنی محبت بندے کو پسند فرمائیں، اتنے ہی بڑے بڑے امتحانات میں وہ پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی اللہ تعالی اپنی محبت ان لوگوں کے دل میں ڈال دے گا۔ ایک تو تھا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا، تو اللہ جو اپنی محبت کسی انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان خود بخود اللہ کے احکامات کی طبعی طور پر اطاعت کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ محبت اصل میں ایسی چیز ہے کہ جس کو بھی جس سے ہو جائے پھر اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ انسان اس کی پیروی کرے یا اس کے نقش قدم پر چلے۔
جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا اتباع سنت بڑھتا جاتا ہے، جس کے پہلے بھی بتایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے فرمایا جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ تو لوگ بغیر کسی ظاہری سبب کے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے اثر جو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اور محبت میں اور مقبولیت میں، محبوبیت میں اور مقبولیت میں فرق ہے، اور ایک ہے مقبول ہو جانا، اس کے بجائے زیادہ مناسب لفظ یہ سمجھ لیں کہ مشہور ہو جانے میں اور اللہ کا محبوب ہو جانے میں فرق ہے۔ مشہور تو کوئی بھی آدمی ہو جاتا ہے، امریکہ کا صدر ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے، اس دنیا میں 50-60% لوگ اس کا نام جانتے ہوں گے، تو یہ مشہور ہو جانے کی بات ہے، مقبول ہو جانے کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ قابل قبول ہو گئے ہوں، کیونکہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ شرط ہے تو پائی نہیں جاتی۔ اس لیے کسی آدمی کا مشہور ہو جانا ایک الگ بات ہے، ڈاکو ہے، شہر پورے میں، ملک پورے میں مشہور ہو جاتا ہے، لیکن ضروری تھوڑا ہی ہے کہ وہ مقبول بھی ہو جائے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور لوگ بغیر کسی سبب کے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مثلا لوگوں کا کوئی نفع اس شخص سے وابستہ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لینے، جاب نہیں لینی، اس کی وجہ سے کوئی عہدہ انہیں نہیں مل رہا، اسی طرح لوگوں کو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ انہیں ان کے گھر سے نہیں نکال سکتا، کوئی ان کی عزت و آبرو کو کم نہیں کر سکتا، اس کے باوجود لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نیک بندے کبھی کبھی ایسا اجتماع ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ ہزاروں لوگ ان کی زیارتوں کے لیے آتے ہیں کہ خدا کا اچھا بندہ ہے، علماء سے ملتے ہیں کہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، تو اب ان علماء میں کہ اس اللہ کے اچھے بندے میں کیا نفع اور نقصان کسی کا وہ کر لے گا، نہ وہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ انسان کبھی کبھی بات بھی نہیں کرتا، معذور ہو جاتا ہے، بالکل معذوری کے عالم میں فالج ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی اور اس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ کھنچے چلے آتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، خدا کے تعلق کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے کہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی معاملہ حل کر دے گا، اس کے پیچھے چلنے سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ بس یہ خالص محبت ہے اس انسان کی جو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو ملائے اعلیٰ میں جبریل امین کو طلب کیا جاتا ہے اور اللہ اس سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبریل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس محبت کا اثر فرشتوں پر پڑتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں کا اثر زمین والے لوگوں کے دلوں میں پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، اور پھر زمین میں اس انسان کی مقبولیت کی چادر بچھا دی جاتی ہے، یعنی وہ اتنا قابل قبول ہو جاتا ہے اچھے اور صالح لوگوں کے لیے، اور اتنا قابل نفرت ہو جاتا ہے گناہگار اور مجرم لوگوں کے لیے کہ اس جیسا کوئی گناہگار اور مجرم پھر ان ظالموں کی نظر میں نہیں ٹھہرتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں آپس میں، کہ جتنا ہی کوئی محبوب ہوگا اللہ کے اچھے بندوں کی نظر میں، ظاہر ہے کہ برے لوگوں کے لیے وہ اتنا ہی برا بھی بن جائے گا، برے لوگ اسے اپنا دشمن بھی سمجھیں گے۔ تو اس لیے اس انسان کی محبت اللہ کی طرف سے ایسی بچھا دی جاتی ہے جیسے زمین پہ چادر بچھ جاتی ہے، اور اس کی کئی ایک ظاہری علامتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ مثلا اس انسان کے کام بغیر اسباب کے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ظاہر میں کوئی سبب نہیں ہوتا مگر اس انسان کے کام چلتے رہتے ہیں اور اس انسان کے کام پورے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والا انسان ہوگا اللہ تعالی اس کے کاموں کے لیے ایسے ذرائع پیدا کر دے گا جن ذرائع کو لوگ سوچ نہیں سکتے، اچانک کوئی سبب بن جاتا ہے اور اس انسان کا کام ہو جاتا ہے۔
اور اسی طرح لوگ کھینچے چلے آتے ہیں جن جن لوگوں کے دلوں میں صالحیت اور تقوی ہوتا ہے ان لوگوں کو تعلق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائی اور کہا کہ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام ہو جاتی ہے۔ کہیں کھڑا ہو جائے جا کر لوگ جیسے زمین سے اگنے لگتے ہیں، اس طرح اس انسان میں کشش پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا بِلَا شُبْهَةٍ يَسَّرْنَاهُ، اس قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے بلسانی کا، آپ کی زبان سے، یعنی آپ کی زبان عربی ہے اور اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ یسرناہ بلسانی کا یعنی قرآن آپ پر آسان ہو گیا، عربی زبان آپ کی بھی عربی میں اسے اللہ نے نازل کر دیا، اس کے سمجھنے میں آسانی کر دی، اس کے پڑھنے میں آسانی کر دی۔ جب یہ پڑھنا آسان ہو گیا، سمجھنا آسان ہو گیا تو پھر کام آپ نے کیا کرنا ہے، لتبشرا، تاکہ آپ بشارت دیں بہی، اس قرآن کے ذریعے، المتقین، ان لوگوں کو جو متقی اور صالح لوگ ہیں، آپ انہیں بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے، خوشی کا پیغام دے دیجئے کہ اللہ کا قرب انہیں نصیب ہوگا، آخرت ان کی اچھی ہوگی جو لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرائیے بہی اس قرآن کے ساتھ، قوم اللُّدَّا، ایسی قوم کو جو لُدَّا، ایسے لوگ جو لُدَّا بہت سخت جھگڑالو ہیں، شدید جھگڑا کرنے والے ہیں، بہت ہی ضدی اور بہت ہی سرکش لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ کون ہے؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں، انہیں آپ نے ڈرانا ہے کہ آپ پر اللہ نے یہ قرآن آسان کر کے نازل کر دیا تاکہ بشارت اور اس کے ساتھ ساتھ انذار یہ دونوں چیزیں ہو جائیں۔ اس پوری صورت میں آپ نے اگر غور کیا ہو تو اللہ بار بار اپنے نام کو رحمان کو استعمال فرماتے ہیں اور بار بار اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسائیت میں جس چیز پر زور دیا گیا وہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ تو محبت کر ہی نہیں سکتا بغیر عوض کے، اور اللہ رحم کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے لیے کوئی خاص چیز نہ پیش آ جائے۔ اب پوری دنیا اور انسانوں نے سب نے مل کے گناہ کیے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں بخش ہی نہیں سکتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ وہ خود علیہ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آ گیا، پھر خود ہی سولی چڑھ گیا، اور سولی چڑھنے کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ ایک انسان کے یا ایک خدا کے خون کے عوض میں سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ جو ان کی عیسائیت کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اللہ نے اس ساری صورت میں اس کو چیلنج کر دیا، بار بار رحمان کا لفظ لائے ہیں کہ اللہ تو مہربانی کرتا ہی ہے، اللہ تو آسانی فرماتا ہی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بغیر کسی سبب کے کسی آدمی کو بخش دے اور مہربانی کرے۔ تو یہاں پر قوم اللُّدَّا، یہ مشرکین، یہ کفار جو اللہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفارے کی وجہ سے سب کو معاف کرا دیا اور سب کے گناہوں کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ پھانسی پر چڑھ گئے، تو اللہ نے بار بار کہا کہ دیکھو وہ رحمان تو ایسا ہے کہ اس سے تمہیں پیدا کیا بغیر کسی نفع کے، اسے اس سے کیا نفع پہنچا؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کون سا اضافہ ہو گیا؟ تمہیں پیدا کر کے کون سی چیز تھی جو خدا کو مل گئی، اور تمہیں عذاب دے گا تو کون سی چیز ہے جو اللہ کے ہاں اس کو نفع دے گی؟ اس لیے یہ جو عقیدہ تھا بنیادی طور پہ کہ خدا نے ایک آدمی کو اس طرح بھیجا اور وہ خدائی کی شکل تھی، علیہ باللہ رسولی چڑھ گیا، یہ چیزیں ہیں جو غلط ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ قرآن آسان کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو سنائیں خوشخبری بھی اور ڈرائیں بھی، ان لوگوں کو جو شدید جھگڑے میں شرک میں مبتلا ہیں کہ اللہ تو ویسے بھی رحمان ہے، ویسے بھی مہربان ہے، اس نے تم پہ ہزارہا مرتبہ انعامات کیے تمہاری زندگی میں، آخر اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح یہ جو تسلیس اور کفارہ جو ہے یہ سارے کے سارے کام کرے، اور جو ایمان والوں کے متعلق کہا کہ انہیں بشارت دے۔ تو اس لیے اس سے پہلے سجدے کی آیات میں بتلا دیا کہ اللہ کی رحمت کیسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور جو اس قرآن کو اپنے لیے آسان محسوس کرتے ہیں۔
اس لیے قرآن کریم جس پر بھی آسان ہو جائے، علماء پر یا ان لوگوں پر جو اس فن کے ماہر ہیں یا جنہوں نے قرآن کو کثرت سے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ دے دی، ان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور قرآن کے ذریعے وہ لوگوں کو بشارت بھی دیں اور قرآن ہی کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے اس آیت کی روح سے واجب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ قرآن آسان کر دیا گیا آپ کی زبان میں۔ ہمارے زمانے میں جو چیزیں بہت بڑی تباہی کا باعث ہیں اور جہاں پر سے تباہی کا ایک ذرا سمجھ لیجئے آغاز ہو چکا ہے، اور یہ ملک اور یہ امریکہ آپ کا بر اعظم اور یہ بڑے بڑے بر اعظم جن میں اسلام اب آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، ان سب میں تباہی جن اسباب اور وجوہ کی بنیاد پر آئے گی، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں جہالت اور فتویٰ جمع ہوگی، جہالت اور اسلام جمع ہوگی۔ ان سارے ممالک میں یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور کچھ معمولی بات نہیں ہے کہ اس امریکہ میں اسلام کی کوئی دوسری شکل بھی بن جائے گی اور اسلام بالکل یہاں پر مٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی ختم ہونا بھی تو چلو کوئی صورت ہے، اس سے بھی بدتر یہ کہ اسلام بالکل بگڑ جائے گا، کیونکہ یہاں پر لوگوں میں جہالت اور قرآن جمع ہو گیا ہے، جہالت اور حدیث جمع ہو گئی ہے، جہالت اور مساجد جمع ہو گئی ہیں، اور یہاں پر لوگوں میں جہالت اور اسلام جمع ہو گیا، فتویٰ اور جہالت جمع ہو گئی۔ یہ سب کی سب چیز اس امت میں جو چیز پکڑ کر بیٹھ گئی ہے، یعنی جسے یوں کہہ دینا چاہیے کہ جیسے جن چمٹ جاتا ہے نا محاورے میں کسی سے، جو جن چمٹ گیا ہے اس امت میں، اور جو اس امت کے زوال کے اسباب آج سے 100 سال بعد، 200 برس بعد، 300 برس بعد جو مورخ لکھے گا وہ بالکل ہیڈنگ یہ لکھے گا کہ اس امت کو جہالت نے پکڑ لیا تھا۔ اسلامی ممالک میں جہالت اور سرمایہ جمع ہو گیا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، جاہل آدمی بالکل کتاب و سنت کو نہیں جانتا، حتیٰ کہ ناصرہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اور سرمایہ اس کے پاس، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کی خدمت کرے، چاہتا ہے دین کی خدمت کرے، اس کا جذبہ جتنا بھی قابل قدر ہو اور اللہ کے یہاں اسے کیسا بھی ثواب ملے، مگر وہ اپنے پیسے سے، آپ اسے کہیے مسجد تعمیر کر دو تو کروڑ روپے کی مسجد کھڑی کر دے گا، آپ اسے کہیے قرآن چھپوانا ہے وہ 10 لاکھ نکال کے دے دے گا کہ قرآن چھپوا لو، اور آپ اسے سمجھاتے رہیے کہ اس ملک میں 10-12 تعلیمی ادارے ہونے چاہیے جہاں مسلمان بچے اور بچیاں پڑھیں، اس ملک میں کوئی ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ میڈیکل کالج لڑکیوں کا الگ بنا دیں، لڑکوں کا الگ بنا دیں، تاکہ اسلام کی اقدار، پردہ، تہذیب، یہ سب چیزیں محفوظ رہیں۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے جہالت اور سرمایہ کا جمع ہو جانا، کہ پیسہ ان ہاتھوں میں چلا گیا جو ہاتھ جانتے نہیں ہیں، وقت کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے کہ اس وقت امت کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو کس ذریعے سے اس مصیبت سے نکالا جا سکتا ہے۔ ہمارے اسلامی ممالک میں یہ چیز آ گئی کہ سرمایہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، سرمایہ دار وہ ہیں جو اسلام کی حقیقی روح کو نہیں پہچانتے، اور علماء سے ان کا تعلق نہیں، اہل علم سے تعلق نہیں، اس لیے جس نے جس طرف لگا دیا لگ گئے۔ فرض کر لیجئے کوئی عرس ہے، اسے کہا کہ یہاں پر 200 دیگوں کی ضرورت ہے، وہ 200 دیگیں چڑھا دے گا، اس کے لیے معمولی بات ہے۔ اور اسی سے کہیے کہ یہاں پر آپ کے محلے میں 10 بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آپ ان کا کوئی اسکالرشپ وظیفہ مقرر کر دیں، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ تعلیم اس کے ذہن میں ہے نہیں نا کہ کتنا شعور پیدا کرتی ہے اور کیا چیزیں۔ ان ممالک میں یہ عذاب ہے، اور ان ممالک میں اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج اور مصیبت ہے بہت بڑی، کہ یہاں جو اٹھتا ہے عقل کی بنیاد پر فتویٰ دیتا ہے، علم کی بنیاد پہ نہیں۔ قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، فتویٰ اس سے لے لو، حدیث پڑھی یا نہیں پڑھی، اس سے فتویٰ لے لو۔ مسجد بنا دی اتنی بڑی کسی جگہ بھی، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، اور اس کو سنبھالنے والے علماء نہیں ہیں، اس کو سنبھالنے والے عام لوگ ہیں، اور وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ فتویٰ دے دیں گے کہ عقل میں یہ بات آتی ہے، ایسے کر لیا جائے، سارے مل جائیں، عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جمعے کے دن چھٹی نہیں ہوتی، اتوار کو اگر جمعہ پڑھ لیا جائے تو کیسا اتوار کو پڑھ لیں۔ یہ عقل ہی ہے نا، شریعت تھوڑا ہی ہے۔ اب کچھ کی عقل میں یہ بات سما گئی کہ چاروں ائمہ میں سے جس کا مسلک سب سے زیادہ آسان ہے بس اس سے وہ لے لو،
اس لیے جمعہ اسی امریکہ میں جمعے کے دن اشراق کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں علم ہے کہ کس کا یہ قول ہے، علم کون سا ایسی چھپی بات ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشراق سے لے کے اور جمعے کی نماز تک جمعہ ہو سکتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ جو ہے وہ ظہر کے وقت سے لے کے مغرب تک ہو سکتا ہے۔ تب انہوں نے آسانی اس میں سمجھی ہے، چاہے ان کی 10 پشتیں حنفی فقہ پہ عمل کرتی رہی ہوں اور چاہے وہ کسی بھی مسلک اور سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن عقل آ گئی نا بیچ میں، تو انہوں نے کہا اب عقل کے اعتبار سے یہ ہے، لہٰذا اس طرح ہی جمعہ پڑھ لیا کرو۔ اب جو نسل یہاں جمعہ پڑھا کرے گی 10 بجے صبح، 9 بجے، 8 بجے، 7 بجے، جب وہ پاکستان میں جائے، کہیں اور جائے اسلامی ملک میں اور دیکھے جمعہ ہو رہا ہے ظہر کے وقت میں، تو وہ کہیں گے لو یہ کون سا دین آ گیا بھائی؟ اب یہ ایسا فتویٰ ہے حنبلی فقہا کا جس پہ خود حنبلی عمل نہیں کرتے۔ سعودیہ حنبلی ہیں سارے، کبھی بھی آج تک انہوں نے کبھی جمعہ پڑھا ہے؟ کبھی بھی نہیں پڑھا۔ مالکی یہ سارا اسپین، الجزائر، مراکش، تونس، یہ سارا افریقہ، لیبیا اور مصر تک یہ مالکی اکثر پائے جاتے ہیں، اور بعض تو پورے ممالک، خاص طور پہ مغرب میں پورے ممالک یہ مالکی ہیں۔ لیکن کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ مغرب سے پہلے انہوں نے کہا ہو کہ عصر بھی پڑھ لو اور جمعہ بھی پڑھ لو، کبھی نہیں ہوا۔ لیکن ان ممالک میں جہالت اور فتویٰ جمع ہو گئے ہیں، قرآن اور جہالت جمع ہو گئی ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اس کے باوجود علم نہیں ہے، حدیث پڑھتے ہیں اس کے باوجود علم نہیں ہے، فتوے کی چیزیں دیکھ کے وہ عقل کی بنیاد پہ فتویٰ دیتے ہیں نا، نتیجہ یہ کہ اسلام کا معاملہ یہاں بگڑ گیا ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز بنتی چلی جا رہی ہے کہ علماء ہے نہیں، لہذا جو جس کا جی چاہے فتویٰ دے اور مسجد والے سارے مل جائیں اور جو مرضی کریں۔ اس سفر میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ شراب کیوں حرام ہے؟ اب ہم سمجھ گئے کہ یہ سوال کہاں سے اٹھا ہے، تو ہم نے کہا اس لیے کہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم کہیں گے چونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے تو پھر وہ بحث کریں گے۔ میں نے کہا اللہ نے حرام قرار دیا۔ وہ پھر اگلی نماز میں ملے اور کہنے لگے جی وہ میں نے پوچھا تھا شراب کیوں حرام ہے، میں نے کہا جی میں نے بھی عرض کیا تھا اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ ان کا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے حرام ہے کہ اس سے نشہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا صاحب، ہمیں تو یہ پتا ہے اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو کہنے لگے نہیں، مطلب یہ کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، جبکہ تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے پھر مطلب یہ ہے کہ آدمی نشے میں ہو تو حرام ہے، اور نشہ نہ آئے تو اتنی پی سکتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، تو پھر نماز معاف ہو گئی۔ تو وہ سوچتے رہے تھوڑی دیر، پھر کہنے لگے جی یہ بھی مطلب ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے، اس میں کیا ہے، جب عقل ہی کو بنیاد بنانا ہے تو پھر تو مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ان فقہا کے مسالک بھی جن فقہا نے یہ واقعی لکھا ہے کہ شراب کی اتنی مقدار پی لینا علیہ باللہ جس سے نشہ نہ آئے وہ جائز۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے ایک مٹکا پینے سے کسی کو نشہ آئے تو ایک جگ پینا تو اس کے لیے جائز ہو گیا، کیونکہ مٹکے پہ نشہ آئے گا نا۔ اب وہ اسی لیے کہ شراب کسی طرح حلال ہو جائے، ہم نے کہا صاحب اللہ ہی نے حرام کی، اب کیا کرے؟ کہنے لگے کوئی صورت، میں نے کیا صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی پیغمبری کا دعویٰ کر دے یا خدائی کا دعویٰ کرے، کیونکہ مفتی اور مجتہد تو اللہ کا حکم بتانے والا ہوتا ہے، بنانے والا نہیں ہوتا۔ بنایا تو اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکامات کو بنایا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد کیا ہے وہ ایک طرح سے بنانا ہی ہے۔ تو اب یہ ہے مصیبت کہ عقل اور یہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کسی طرح کوئی صورت مل جائے کہ میں شریعت کے تابع نہ ہوں، شریعت میری خواہشات کے تابع ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ جس طرف یہ سارے یورپ اور امریکہ کے وہ من چلے ہیں جن کا جذبہ اور نیت چاہے کتنی درست کیوں نہ، اور چاہے اللہ اسے اس پہ ثواب بھی دے اور چاہے وہ قابل قدر بھی ہوں، لیکن مسئلے کا حل یہ نہیں
جتنی بھی اچھی نیت ہو، مسئلہ بگڑ جائے گا جب تک علم نہیں ہوگا. تو وہاں مصیبت یہ کہ جہالت اور سرمایہ جمع ہو گئے، اور یہاں مصیبت یہ کہ دین اور جہالت جمع ہو گئی، عقل اور جہالت جمع ہو گئی کہ عقل کی بنیاد پہ جو آتا ہے فتویٰ دے دیں. یہ چیزیں ٹھیک نہیں. اللہ نے فرمایا ہے آپ اس قرآن کے ذریعے متقی لوگوں کو بشارت دیجئے اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیے. تو قرآن کریم سے بشارت دینا اور ڈرانا یہ ان لوگوں کا کام جنہیں اللہ نے اس کتاب کا صحیح علم دیا ہے. ہم نے ان صاحب سے کہا، ہم نے کہا صاحب یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ شراب اور نشہ اور یہ ساری چیزیں، یہ شراب حرام ہونے کی علت نہیں ہے، حکمت ہے. اور علت اور حکمت میں فرق ہوتا ہے. کہنے کہ وہ کیا فرق ہے؟ اب یہ ایک سمپل سی بات ہے، نہیں سمجھ پائے اور وہ چاہتے ہیں شراب حلال و جائز ہو جائے. علیہ باللہ کتنی بڑی چیز ہے. اگر یہ سارے حکم اسی طرح چھوڑ دیں کہ جو جس کی عقل میں آئے اس سے جائز قرار دیتا پھرے تو ذرا سوچئے پھر حال کیا ہوگا. اس لیے کچھ عرصے کے بعد، آج تو نہیں، 1 صدی کے بعد، 50 سال کے بعد یہاں دین کی کیا شکل بنے گی جبکہ اہل علم موجود نہیں ہوں گے اور علماء نہیں ہوں گے. اللہ نے اسی لیے بتایا ہے کہ قرآن کے ذریعے بشارت دیجئے، قرآن کے ذریعے ڈرائیے وہ آدمی جو آدمی قرآن کو سمجھتا ہو. اور پھر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہی ہیں جنہیں ہم ہلاک کر چکے، کتنے ہی ہیں جنہیں ہم کھپا چکے. من قرن، قرن امتیں، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا زمانے. کتنے ہی زمانے تھے یعنی زمانے والے تھے، کتنے ہی ٹائم کے فریم میں تھے لوگ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. وہ سارے کے سارے اس بات پر نازاں تھے کہ ان کے پاس حکومتیں تھیں، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس مال تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے ان سب کو برباد کر دیا. جب انہوں نے گناہ کیے خدا کا عذاب آیا. فرعون کی مثال ہے، قوم عاد اور سمود کی مثال ہے. یہ سب لوگوں کے پاس حکمرانیاں اور طاقتیں تھیں اور اللہ کے عذاب کا وہ سامنا نہیں کر سکے، خدا کے عذاب کو نہیں روک سکے، خدا کے عذاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکے. اللہ نے فرمایا ہم نے ان سب کو کھپا دیا. هل تحس منهم، کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے، یعنی جن قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، من احد، کسی ایک فرد کو بھی، کسی ایک انسان کو، کسی ایک قوم کو تمہیں اب احساس ہوتا ہے، تمہیں پتہ چلتا ہے ان میں سے کسی کا؟ تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے، کسی کی آواز آتی ہے؟ کہاں کھپ گئے، کہاں مر گئے؟ منو مٹی کے نیچے اور ٹنوں ملبے کے نیچے جا کے دفن ہو گئے. اب آثار قدیمہ نکلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ قوم یہاں آباد تھی، یہ قوم یہاں آباد تھی. ان قوموں کی زبانیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، ان کے جو اہرام، جو مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں، ٹارس بنے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے کس مقصد کے لیے تھا، کیا تھا، مگر قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کا عذاب کبھی یہاں آیا ہوگا. اللہ نے فرمایا او تسمع لہم، یا کیا تم سنتے ہو رکزا. رکز کہتے ہیں بالکل مخفی آواز، جسے اردو میں، خالص اردو میں کہتے ہیں کہ کان میں بھنک پڑ گئی. تو بھنک پڑنا، بالکل معمولی سی آواز کسی چیز کی آ جائے تو کہتے ہیں اس کے کان میں بھنک پڑ گئی اس مسئلے کی. مطلب پورا مسئلہ تو اس پہ واضح نہیں ہوا لیکن کچھ نہ کچھ بات اس تک پہنچ گئی ہے، تو رکز اس کو کہتے ہیں. او تسمع لہم رکزا، یا تم اس کی کوئی بھنک بھی تمہارے کان میں پڑتی ہے جنہیں ہم نے تباہ کر دیا تھا. تم جان ہی نہیں سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں تھیں اور کیسے. تو بڑی کوئی آواز تو تمہیں کہاں آئے، تمہیں تو معمولی سی بھی ان کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہو سکتی، تم ان کی چھوٹی سے چھوٹی آواز تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. تو ان کے کبر نے، ان کی بڑائی نے، ان کے آخرت کے انکار نے، جیسے کہ پہلے آیات میں آ چکا نا کہ اس سے کہا آخرت میں مجھے وہاں پہ مال ملے گا، میں وہاں تمہارا قرضہ پورا کر دوں گا. یہ ساری چیزیں انہیں کیا چیزوں سے نفع پہنچے. اس لیے اللہ تعالی نے جو سوال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں خود غور کر لو کہ جنہیں ہم نے کھپا دیا اور برباد کر دیا پھر وہ کب اٹھے ہیں اور کب ان کو نشو و نما ملی ہے، اور اللہ کے انکار سے اور آخرت کے انکار سے ان لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا. ہفتہ اتوار 9 بجے انشاءاللہ.